السلام علیکم میرے معزز ناظرین، سامعین، میرے دوست احباب، میرے چاہنے والے، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہم چند دوست احباب کی خواہش تھی کہ کورٹ میرج کے اوپر گفتگو کی جائے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو گزارش ہے کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا پیارا ملک، اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ میرج کا کوئی قانون جو ہے نافذ ہے۔ کورٹ میں ہوتی تو ہیں شادیاں، وہ کیسے ہوتی ہیں وہ میں نے بتانی ہے آپ کو۔ اصل میں اس سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ہمارے ملک میں جو قانون نافذ ہے جس کے تحت ہم مختلف مجرمان کو، ملزمان کو ٹرائل کرتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں، وہ ہے پینل کوڈ، جو ہے اسے پاکستان پینل کوڈ PPC بولا جاتا ہے۔ یہ نافذ ہوا تھا سن 1860 میں، یہ انگریز کا بنایا ہوا تھا۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں، انڈیا میں، اسے انڈین پینل کوڈ بولا جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اسے ہم پاکستان پینل کوڈ بولتے ہیں۔ اس کے تحت چوری کی، ڈکیٹی کی اور ایسا جس طرح کی جو کریمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم سزائیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب بات ہے کہ کورٹ میرج جو ہے، اب ہاں ادھر بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انڈیا میں یا برطانیہ میں جب کورٹ میرج کی جاتی ہے، لڑکا اور لڑکی بیفور دا کورٹ پیش ہوتے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جج صاحب کے سامنے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے۔ وہاں پہ جا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایگری ہیں ہماری شادی کی جائے، تو وہ وہاں پہ ان کو لیٹر جو ہوتا ہے، ان کا اتھارٹی لیٹر جو بھی ہوتا ہوگا ان کے ملک میں، وہ ایشو کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی بیوی ہیں، کہ دونوں عاقل ہیں، بالغ ہیں، اپنی آزادانہ رضامندی سے یہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ ایک مسلم ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم ادھر جو ہے کیسے کرتے ہیں، ہمارے لیے نکاح، صیغہ نکاح جاری کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم وکلاء حضرات کیا کرتے ہیں، ہم رجسٹرڈ نکاح خاں صاحب کو بلاتے ہیں۔ لفظ نوٹ رکھیے گا، رجسٹرڈ نکاح خاں صاحب، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس حوالے سے، ان کو ہم بلاتے ہیں، ان سے نکاح کراتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، صیغہ نکاح جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہو کے لڑکی جو ہے بیان کرتی ہے کہ میں نے آزادانہ، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، میں نے اپنی آزادانہ رضامندی سے وداؤٹ اینی کوارشن جو ہے، جب وہ جیسے کانٹریکٹ کی اقسام ہوتی ہیں کہ اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، میوچل کنسنٹ ہونا چاہیے دونوں پارٹیز کا۔ وہ میوچل کنسنٹ جب ایجاب و قبول آ گیا تو وہ ہو گیا۔ میوچل کنسنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باہمی رضامندی ہو، بلا جبر اکراہ ہو، اور یعنی کہ وداؤٹ کوارشن ہو، اور کنسیڈریشن کے تحت، تو حق المہر اس میں کنسیڈریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، یہاں تک۔ تو جب مجسٹریٹ صاحب کے سامنے وہ پیش ہو کے بیان ہو گیا، ایک طریقہ کار ہو گیا یہ والا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہم پہلے نکاح کراتے ہیں، اس کے بعد سیشن کورٹ میں روبرو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس ایک ہماری پٹیشن لگتی ہے، جسے ہراسمنٹ بھی بولتے ہیں۔ اس میں ہم لڑکی اور لڑکی کے لڑکے اور لڑکی کے جو متعلقہ تھانے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، چونکہ کورٹ میرجز پاکستان میں 99.9% جو ہوتی ہیں وہ اس صورت میں ہوتی ہیں کہ لڑکی اپنے والدین کی مرضی کے بغیر آئی ہوئی ہوتی ہے، یا لڑکا اپنے والدین کی مرضی کے بغیر آیا ہوتا ہے۔ تو وہ جب آتے ہیں تو کیونکہ مسائل لڑکے کے لیے کورٹ میرج کی صورت میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ یہ کہ جب لڑکی آتی ہے تو اس کے گھر والے پیچھے سے اس کی گمشدگی کی، اس کے اغوا کے لیے درخواست دے دیتے ہیں متعلقہ تھانے میں۔ تو اس سے بچانے کے لیے ہم جو ہے جب ہراسمنٹ دائر کرتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کے متعلقہ تھانے جو ان کو ان کی رہائش کے حساب سے جو ان کو لگتے ہیں، ان کے SHOs کو پارٹی بناتے ہیں، لڑکی کے سارے گھر والوں کو پارٹی بناتے ہیں، جس میں ان کے بھائی شامل ہو گئے، والد صاحب شامل ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالو ہو گئے، یہ جن سے خطرہ محسوس ہوتا ہے ان کو ہم پارٹی بناتے ہیں۔ جج صاحب اس پہ کمنٹس منگوا لیتے ہیں SHO صاحب سے کہ بھئی کیا ایشو ہے، وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی ہراس نہیں کر رہے،
تو جج صاحب کی طرف سے انہیں ایک آرڈر جاری کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی آزادانہ رضامندی سے شادی کر رہی ہے، لہٰذا اسے تنگ نہ کیا جائے اور آزادانہ زندگی گزارنے کا پاکستان کے آئین کے مطابق جو انہیں حق حاصل ہے وہ اس کے تحت وہ اپنی زندگی گزاریں۔ تو وہ جج صاحب آرڈر کر کے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں پٹیشن۔ جیسے پٹیشن ڈسپوز آف ہوتی ہے تو یہ نکاح جو ہے اسے کورٹ میرج بولا جاتا ہے، اس شادی کو کورٹ میرج بولا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے کورٹ میرج کے حوالے سے۔ تو باقی اس کی آگے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہیں، وہ کبھی نیکسٹ انشاءاللہ جب کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو اس میں ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان دا اینڈ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس حوالے سے لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں اپنی یہ کاوش جاری و ساری رکھوں گا آپ لوگوں کو قانون سے آگاہی کے لیے۔ تو اگر کسی بھائی نے کوئی کنسلٹنسی حاصل کرنی ہو، ڈسکرپشن میں میرا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، والسلام، اللہ حافظ۔